میں نے اپنے محدود سے تجربے میں، جو کہ مجھے تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو گیا اس شعبے میں کام کرتے ہوئے، جو سب سے بڑا چیلنج دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی ایفرٹس ہو رہی ہوتی ہیں، خاص طور پر سرکاری سطح پہ بھی اور ایون غیر سرکاری سطح پہ بھی، وہ بہت آئسولیشن میں ہو رہی ہوتی ہیں. جی. ہم اس معاملے کے کسی ایک پہلو پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ معاملہ، اور اس کے لیے میں عام طور پر گاڑی کی مثال دیتا ہوں، کسی بھی کار کی، کہ ایک کار کو چلنے کے لیے اس کے ٹائر بھی ٹھیک ہونے چاہیے، اس کا انجن بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اس کی ٹرانسمیشن بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اور اس کی الیکٹرک اور جو اکوپمنٹس ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے. وہ جب ساری چیزیں ٹھیک ہوگی تو وہ گاڑی ٹھیک چلے گی. آپ اس گاڑی کے اندر صرف نئے ٹائر ڈلوا کے نہیں کہہ سکتے کہ گاڑی ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ اس گاڑی کے اندر نئی الیکٹریکل اپلائنسز انسٹال کروا کے نہیں کہہ سکتے کہ وہ گاڑی مکمل طور پر ٹھیک ہے. تو سیم اپلائیز آن دا چائلڈ لیبر ایز ویل. ہمیں ان محرکات کو دیکھنا ہے جن محرکات کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ لیبر میں آ رہے ہیں. اور اب تو ایک اچھی بات جو ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر گزشتہ کچھ عرصے سے چائلڈ لیبر سرویز اپڈیٹ ہوئے ہیں. پہلا چائلڈ لیبر سروے 1996 میں ہوا تھا جی، 1996 میں، اور اس کے بعد جو سروے ہے وہ آ کے 2022-23 کے اندر ہوا، جس کے نتائج جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. اور خیال یہی تھا، سروے کا مطالبہ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ حکومتیں بالخصوص اس سروے کے نتائج کو ایویڈنس سمجھتے ہوئے، بیس لائن سمجھتے ہوئے حقیقت پر مبنی پلاننگ کریں گی، تاکہ چائلڈ لیبر کی بے حقی کی جائے، اس کا تدارک کیا جائے اور بچوں کی ویل بینگ کو انشور کیا جائے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ابھی تک بھی کوئی چائلڈ لیبر کے حوالے سے ہمیں مؤثر پلاننگ سرکاری سطح پر نظر نہیں آتی. ہمارے پروگرام کا نام ہے بیہائنڈ دی امپیکٹ. امپیکٹ کریٹ ہونے کے پیچھے کون سے عوامل ہوتے ہیں، کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ یہیں پہ میں آپ سے اگلا سوال کروں گا کہ ڈومیسٹک چائلڈ لیبر پالیسی منظور ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، سرکاری طور پر، لیکن اب بھی گھروں میں بچے کام کر رہے ہیں. کیا یہ ہمارے سماجی بدنیتی ہے یا کوئی ریاست کا فیلئر؟ دیکھیے، بالکل یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایک اور ایریا جو ہے، جو کہ چائلڈ لیبر کے اندر بھی بڑا ورسٹ جس کی شیپ ہے جی. کیونکہ ابھی تک زیادہ تر کیسز جو ہم نے مانیٹر کیے ہیں، جن کو ہم نے فالو اپ کیا ہے، جن کو ہم نے دیکھا ہے، اس میں بچے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنے ہیں. ہاں جی. جب وہ کسی تیسرے فریق کے گھر پہ کام کر رہے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں امپلائمنٹ بیہائنڈ دا کلوز ڈور، چائلڈ لیبر بیہائنڈ دا کلوز ڈور. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو صرف میں اس میں واضح کرتا چلوں صرف آپ کے دیکھنے والوں کے لیے کہ نارمل چائلڈ لیبر میں تو یہ ہے کہ ایک بچہ اگر ورکشاپ پر کام کر رہا ہے، دکان پر، ہوٹل پہ کام کر رہا ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہے. اگر مالک کسی وجہ سے کوئی بدزبانی کرتا ہے، کوئی اس بچے پر تشدد کرتا ہے، تو کوئی ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. کوئی بیٹھا ہوا کلائنٹ، کوئی بیٹھا ہوا گاہک اس کو کہہ دیتا ہے کہ استاد کچھ خدا کا خوف کھاؤ، روک دو. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو گھروں کی چار دیواری کے پیچھے ملازمت ہو رہی ہے، ایک گھر کی چار دیواری جو اس کا بالکل ایک نجی اور پرائیویٹ اس کی ایک اینٹی ہے، اس کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی کی نظر میں نہیں. اچھا سر، یہ ہائی پروفائل گھرانوں میں بھی ہوا ہے؟ جی بالکل، یہ ہائی پروفائل گھرانوں میں ہوا ہے، ججز کے گھروں میں رپورٹ ہوا ہے، اور دیگر اعلیٰ افسران کے گھروں پہ رپورٹ ہوا ہے، ڈاکٹروں کے گھروں پہ، اور اس طرح کے جو سماج کے پڑھے لکھے باشعور سمجھدار طبقات ہیں. کیا سائیکی ہے اس؟ دیکھیے، اس سائیکی کے پیچھے ایک جو سوچ کار فرما ہے کہ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر جو ہے یہ کنٹمپریری فارم آف سلیوری ہے، یہ غلامی کی جدید شکل ہے. جب آپ کسی بچے کو اپنے والدین سے جدا کر کے اپنے گھر میں، اور رورل علاقے سے کسی دیہی علاقے سے اس کو شہر میں لا کے کام کرواتے ہیں، تو سوچ پیچھے یہ غالب آتی ہے کہ ہم نے اس کو خرید لی ہے، اب یہ ہمارا 24/7 کا ملازم ہے، ایک غلام کی طرح. اور پھر آپ اس کو ایک غلام کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں. غلام کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو وہ آپ کے بچوں کو سنبھال رہا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ جس کی بچی کی عمر خود ابھی 10 سال ہے، وہ 5 سال کے بچے کو جو ہے وہ سنبھال رہی ہوتی ہے، اس کو ٹوائز کے ساتھ کھلا رہی ہوتی ہے، یعنی تاکہ وہ بچہ جو ہے انگیج رہے. تو یہ بنیادی طور پر اسی غلامانہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے کہ جس میں ایک جو امپلائر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس بچے کو بطور سلیب، بطور غلام جو ہے وہ بھرتی کی ہے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 2019 میں پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ آیا جی. اس کی ایک شک ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ ایک سرٹن ایج تک بچے لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کریں گے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم اس وقت 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں ہمیشہ محکمہ لیبر کے ذمہ داران سے اور دیگر جو گورنمنٹ کے ذمہ داران ہیں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ قانون ہم نے کس لیے بنایا تھا، اگر ہم نے 2019 سے لے کے آج تک، جب میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا مصطفیٰ صاحب بات کر رہا ہوں، there is even not a single case، کوئی ایک سنگل کیس بھی موجود اس وقت نہیں ہے جس کو پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ڈیل کیا گیا ہو. یہ کس کے رجسٹر نہیں ہوتے یا ہائی لائٹ نہیں ہوتے یا ادارہ ان کو پرسو نہیں کرتا؟ سر ہمارے ہاں بڑے چیلنجز ہیں. آپ نے ایک قانون بنایا، اب اس قانون کی عملداری کے لیے جو انسٹیٹیوشنل میکانزم ہے وہ ناپید ہے اس وقت. اچھا، وہ ناپید کیوں ہے؟ کیونکہ کہا یہ گیا، اگر ہم پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ کی بات کر لیں،
کہ پنجاب ڈومیسٹک ورکر ایکٹ کام اس طرح سے کرے گا کہ گورنمنٹ کے لوئسٹ ٹیئرز کے اوپر جو ہے وہ کچھ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز بنیں گی. اب وہ لوئسٹ ٹیئر تھا یونین کاؤنسل, تو پنجاب کے اندر چونکہ ابھی تک لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہی موجود نہیں ہے, آتا ہے تو کبھی کورٹس میں چیلنج ہو جاتا ہے, سسپینڈ ہو جاتا ہے بعض دفعہ, یعنی وہ اس طرح سے امپلیمنٹیشن میں نہیں ہے. تو نتیجتاً اس لا کی یعنی پنجاب میں لوکل گورنمنٹ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے پنجاب ڈومیسٹک ورکر ایکٹ کی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک لا بعض دفعہ امپلیمنٹ ہونے کے لیے اس کو جو گراؤنڈ چاہیے ہوتی ہے وہ گراؤنڈ ہی موجود نہیں. یہیں پہ سوال ہے, آپ لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں جی, کیا آپ معاشرے میں یا کسی بھی جگہ پہ لوکل گورنمنٹ کی افادیت کو سمجھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی, دنیا بھر کا اگر ہم ماڈل دیکھ لیں, دنیا بھر کا ماڈل دیکھ لیں, تو بنیادی طور پر جو عوام کے مسائل ہیں, میری اسٹریٹ لائٹ خراب ہے, میرے گٹر کا ڈھکن نہیں ہے, میرے ہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے, میرے ہاں اسکول کی 4 دیواری کا ایشو ہے, میرے ہاں بیسک ہیلتھ یونٹ رورل ہیلتھ سینٹر کا ایشو ہے. تو یہ جو عوامی گراس روٹ لیول کے مسائل ہیں, اس کو ایڈریس آپ کی لوکل گورنمنٹ کرتی ہے. آپ لوکل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ گورننس کو لوگوں کے بالکل قریب ترین لے جاتے ہیں, تاکہ لوگوں کو اپنے ان چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے شہروں کا رخ, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کا رخ, پروونشل ہیڈ کوارٹر کا رخ نہ کرنا پڑے, اور ان کے مسائل ان کی دہلیز کے اوپر حل ہو جائیں. اچھا, جب لوکل گورنمنٹ سسٹم ایفیشینٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پروونشل اسمبلیاں اور آپ کی نیشنل اسمبلیاں اور پارلیمنٹ پھر وہ کام کرتی ہیں جس کے لیے ایکچولی ان کا وجود ہے. مثلا وہ پھر قانون سازی کے اوپر فوکس کرتی ہیں, وہ ایگزیکٹیوز کی سپرویژن یعنی مانیٹرنگ یا اوورسائٹ کا رول جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہیں. وہ ایک لیجسلیٹو ایسا کلچر کریٹ کر رہی ہوتی ہیں جس کے اندر عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ انشور ہوتا ہے. پھر ایم پی ایم این اے آپ کا سڑکیں بنانے کی اسکیمیں نہیں دیتا, پھر آپ کے وہ لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے. تو بنیادی طور پر لوکل گورنمنٹ کی جو موجودگی ہے اس کی تو افادیت سے بالکل کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. پلس جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ آپ دیکھیے کہ بنیادی ڈیموکریٹک اور جمہوری اقدار پر مبنی ٹریننگ کرتی ہے ان افراد کی جو سسٹم کے اندر انٹر ہوتے ہیں. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, کیا حکمرانوں کو پتہ نہیں؟ انفارچونیٹلی اس کے اوپر مختلف حکومتوں کے جو رویے ہیں وہ کوئی بہت اپریشیبل نہیں ہے. وہ پاور ٹریکل ڈاؤن کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ اپنی پاور چھوڑنا نہیں چاہتے. ابھی ان کے پاس ساری کی ساری فائنینشیل پاور. آپ تو کہہ رہے تھے کہ اسٹرینگتھن ہوں گے اگر یہ ہوگا. یس, تو ان کو سمجھ نہیں ہے. وہ تو آپ کا گورننس سسٹم اسٹرینتھن ہوگا, وہ تو لوگوں کے مسائل جلدی حل ہوں گے, وہ تو لوگ اسٹرینتھن ہوں گے, انڈیویجول اسٹرینگتھن نہیں وہ تو ہوگا. آپ کی پیپل سینٹرڈ اپروچ اسٹرینتھن ہوگی, آپ کی پیپل سینٹرڈ ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہوگی, آپ کی بنیادی جو جمہوریت کی نرسری ہے وہ اسٹرینتھن ہوگی. صحیح. تو ہم تو ان کو کیا خطرہ ہے؟ ہم تو اس پاور کو نہیں چھوڑنا چاہتے. ہم تو اپنی یہ جو ڈیولپمنٹ کے اوپر بیس اپروچ ہے جس کو آپ کا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, اور اس اکراس دا بورڈ تمام حکومتیں جو ہیں وہ اس جو اپروچ ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتی. وہ نہیں چاہتی ہیں کہ اپنے اختیارات جو ہیں وہ تقویض کر دیں گراس روٹ لیول پر عوام کو اور عوام کے منتخب نمائندوں کو.